معزز ناظرین گرامی طلباء طالبات، آپ کی خدمت میرا سلام و آداب اور امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیشہ میں آپ کے لیے دعا گوں خدا قدوس کی پاک ذات آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ حفاظت میں رکھے۔ آج آپ کے سوالات کی روشنی میں الطاف حسین حالی کی لکھی جو مسدس حالی، جس کا دوسرا نام مد و جزر اسلام ہے، آج اس میں موجود اس کا جو ضمنی موضوع ضلالت اہل اسلام کے موضوع کے اس پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ موضوع ہمیں کیا بتا رہا ہے، شاعر کا کل ہمیں کون سی بات سے آگاہ کر رہا ہے اور کون سی موجودہ صورتحال اس پر اتھینٹک یا پروفیبل ثابت ہو رہی ہے۔ ہم آج کا مدعا اس کے گرد ہی رکھیں گے۔ مختصر طور پہ دیکھیں تو ضلالت عموماً ہمارے اردو زبان میں دو طرح کے لفظ ہیں، ایک ضاد سے لکھا جانے والا اور ایک زواد سے، جبکہ ہمارے موضوع کا جو لفظ وہ زواد سے لکھا ہے، زواد لام الف لا اور لام زلال، جس کے جمع زلالت کے ادمان۔ اس کا مطلب جو ڈکشنری یا لغوی طور پہ لیا جاتا ہے، نقادوں نے تحقیق نگاروں نے آغاز کیا، وہ گمراہی، تباہی اور بربادی کے معنی میں ہمارے پاس آتی ہے۔ دوسری بھی اگرچہ اس لیکن اس کا کچھ جو لکھنے کا انداز حروف تہجی کے اعتبار سے حتیٰ کہ مفہوم کے اعتبار سے بھی فرق ہے، وہ آگے ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ابھی ہم اس موضوع پہ ہی بات کرتے ہیں۔ اس سے مراد ہوتا ہے کہ ایسی سرگرمی جو براہ راست غیر مہذب، غیر اخلاقی اور غیر شرعی ہو، وہ کیا ساری کی ساری ضلالت میں ہی آتی ہے، وہ گمراہی میں آتی ہے۔ یعنی شریعت کے خلاف جو بات ہوتی ہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سرگرمی ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری اس میں آتی ہے۔ اب اس میں مجموعی طور پہ دیکھیں تو مد و جزر اسلام کا اتار چڑھاؤ ہی ہے۔ شاعر کا نقطہ نظر اسلام کے اس موضوع میں صرف اور صرف اس کے زوال پر مبنی بات ہے۔ اب زوال کیوں آتا ہے، زوال کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، اب زوال کا رد عمل کیا ہوتا ہے، یہ ساری صورتحال کو شاعر نے کیا کیا، بیان کیا ہے۔ ماضی کا اور حال کا جو فرق ہے ان دونوں کے مابین، یعنی زوال کی سب سے پہلے وہ نشانیاں بتا رہا ہے۔ اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ اخلاقی لحاظ سے وہ کمزور ہوتے ہیں، خود غرضی میں ان کی جو جینا مرنا ان کا ہو جاتا ہے کہ روزمرہ زندگی میں وہ خود غرضی کا لبادہ لیے دن رات چلتے چلے جا رہے، ان کا کوئی نہیں، اور غفلت کی جو راہ ہے وہ ان کے ہاں موجود ہے، اور اس وجہ سے جب غفلت آ گئی ہے تو محنت سے ان کی دوری یعنی ہڈ ہرمی اور سستی کا لبادہ وہ اوڑھ لیتی ہے۔ جب اس اوڑھنے کی وجہ کیا ہوتا ہے، اتحاد کی کمی ہو جاتی ہے، تعلیم کا مذاق ہو جاتا ہے، اور آج یہ ساری صورتحال دیکھیں تو ہمارے پاکستان میں یہ بالکل بجا اور درست ثابت ہو رہی ہیں۔ اطاعت شیطان، دوسرے لفظوں میں کہہ لیں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ اطاعت شیطان مال و زر کی جو فرما برداری اور تابع داری اس میں آتی ہے، جو براہ راست خدا کی اور شریعت کی نافرمانی کے طور پر آتی ہے۔ یہ ہے اس کا پس منظر اور لب لباب۔ اب پس منظر اور لب لباب الطاف حسین حالی نے اس میں دیکھیں تو صرف اس نے دو اس کے جو ہے نا بند وہ بیان ہے، 12 مصر اس کے ہیں اور پورا کا پورا عنوان ان میں موجود ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں، کسی کو ازل کا نہ تھا یاد پیما، کسی کو ازل کا نہ تھا یاد پیما، بلائے تھے بندوں نے مالک کے فرما۔ اب یہ جو صورتحال کی ہے اطاعت شیطان کی، مال و زر کی، اتحاد کی کمی، تعلیم کا مزاج، شریعت کی خلاف ورزی، شریعت کی نافرمانی، یہ ساری ہے۔ کسی کو ازل کا نہ تھا یاد پیما، بلائے تھے بندوں نے مالک کے فرما، زمانے میں تھا دور صحبائے بطلاں، میں حق سے محرم تھی نہ تھی بزم دوراں، اچھوتا تھا توحید کا جام اب تک، خم معرفت کا تھا مقام اب تک۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو ایک مصرے میں اس نے پوری کی پوری یہ نشانیاں اور پوری کی پوری اس کے زوال کی جو سٹوری وہ بیان ہے۔ کسی کو ازل کا نہ تھا یاد پیمام، ازل اور ابد کی بات ہو رہی ہے، یعنی ازل جو ماضی کی بات ہو رہی ہے، ابد آنے والے زندگی یعنی مستقبل کی بات ہو رہی ہے، اور ماضی دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ ازل کا نہ تھا یاد پیمام، کہ ان کو کسی قسم کا پیمانہ یاد نہیں تھا کہ جو ماضی میں ہمارا تھا، ہمارے باپ دادا کا، ہمارے آباء و اجداد کا تھا، یا ہمارے جو انبیاء کرام نے وہ کیا کیا، وہ بتا رہا ہے کہ اس کو کوئی یاد ہی نہیں ہے۔
کیوں نہیں ہے کہ بلائے تھے بندوں نے مالک کے فرما، کہ ان لوگوں نے وہ سارے سارے فرما برباد کیے، خدا کی نافرمانی کے عروج کے بجائے زوال کا شکار ہو گئے، وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے شریعت کی نافرمانی کی تھی، بلا دیا تھا سب کو۔ زمانے میں تھا دور صحبائے بطلاں، صحبائے زمانہ کہتے بطلاں دلیری کے، کہ وہ زمانہ ایک تھا جو دلیری کا تھا، بہادری کا تھا، وہ آگے بڑھنے کا تھا، قوت تھی ان کے یہاں، طاقت تھی، اتحاد کی تھی۔ پر اب کی بات وہ کر رہے ہیں کہ میں حق سے محرم نہ تھی بزم دورہ، کہ کوئی کسی قسم کی محرم چھپن چھپائی نہیں تھی، ہر چیز واضح تھی، کوئی روک ٹوک والی بات نہیں تھی۔ اچھوتا تھا توحید کا جام اب تک، اچھوتا تھا، نیا پن تھا اس کے اندر، ہم معرفت کا تھا منہ خام اب تک، کہ ہم وہ جھکا ہوا تھا، ان کے سر جھکنے کی باغیں، اور وہ پکا ہوا تھا بالکل خم خام کی طرح، کہ ان کے منہ سے شریعت کا جو علم تھا وہ بلند ہو رہا تھا۔ اس کو اس نے بیان کیا۔ اب وہ بیان کرے کہ ماضی کے نقطہ نظر سے اور اب کی بات کی جائے، نہ واقف تھے انسان قضا اور جزا سے، نہ آگاہ تھے مبدا و منتہا سے، لگائی تھی ایک نے لو ما سوائے سے، پڑے تھے بہت دور بندے خدا سے، یہ سنتے ہی تھرا گیا گلہ سارا، یہ رائے نے للکار کا جب پکارا۔ تو یہ ان کی عادات، یہ ان کی صفات، اور آج کا نقطہ نظر دیکھیں تو ایسی سرگرمیاں موجود ہیں جو ماضی کے تناظر میں اور آج کے تناظر میں کہ یہ تضاد کا شکار لیے موجود ہیں۔ تو شاعر نے کیا کہ پڑے ہوئے تھے بہت دور بندے خدا سے، یہ دور ہو چکے ہیں، پڑے تھے بہت دور بندے خدا سے۔ آج کی دور تھے، اس وقت بھی دیکھیں ضلالت پروگرام، آج بھی دیکھیں تو ضلالت پروگرام، جس زمانے میں خدا سے شریعت سے خود دوری کیا تو وہ سارے کا سارا مدعا یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا۔ اب وہ زوال کا رد عمل بتا رہا ہے، زوال کا رد عمل، کرپشن عنوانی اس کا بڑھ جاتا ہے، زبان و ادب کا معیار ان کا گر جاتا ہے، حسد کا بازار گرم ہو جاتا ہے، صرف دولت اور ہوس ہوتی ہے اور عدل کا بازار وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی تھرا گیا گلہ سارا، یہ رائی نے للکار کر جب پکارا، کہ گلہ بان جب پکارا تو وہ کہ کانپ گئے، ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، ان کے لفظ، ان کے جملے وہ بے ترتیب ہو جاتے ہیں۔ یہ قضا اور جزا سے واقف نہیں ہے، نہ تھے انسان قضا اور جزا سے، لیکن ابھی تک بھی ان کو معلوم نہیں ہے، نہ اس وقت تھے نہ اب تھے، جس دور میں بھی لوگوں نے نافرمانی کا مدعا بیان کیا ہے، ہوا ہے ان کی زندگی میں یہ۔ اب نام کے ہیں کام کے نہیں ہیں، سوال یہ ہے اب یہاں پیدا ہو رہا ہے، یعنی تفرقے بازی صرف زن، زر اور زمین کی کالے اور گورے کی یہاں پہ کر دی ہے، کیونکہ یہ سنتے ہی نہیں ہیں، یہ خدا سے دور ہیں۔ لگائی تھی ایک نے لو ما سوائے، ایک کے سوا، خدا کے علاوہ باقی سب کے ساتھ لوگ لگائی ہے، وہ زن کے ساتھ بھی ہے، زر کے ساتھ بھی ہے، زمین کے ساتھ بھی، ان سب کے ساتھ بھی ہے۔ جب اس طرح کی چیزیں منظر عام پہ آتی ہیں تو ان منظر عام کا ایک رد عمل پیدا وہ ہے، دین میں داڑھی میں دین تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ واضح ہے دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں ہے۔ تو آج دیکھیں داڑھی میں دین تلاش کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ بات نہیں ہے۔ علم کی جگہ علم کو جگہ دے دی ہے، دکھ درد کو پریشانی علم کی جگہ علم کو دے دی ہے، کتاب کی جگہ آج کباب کو جگہ دے دی ہے، وہ کتابیں کو صفحے پڑھ کے کباب بیچنے کی صف میں آ چکے ہیں۔ یہ باتیں آج کے کلام خدا کو فروخت کرنے کے لحاظ سے تاریخ کی جگہ اندھیرے نے لے لیا۔ جنگل کے شیر اور سرکس کے شیر، ان میں فرق ہے۔ آج جنگل کے شیر کی بجائے یہ سرکس کے شیر بن چکے ہیں، جو دوسروں کی غلامی کی ایک بہترین دلیل، اور آج خدا کی نافرمانی کا، شریعت کی نافرمانی کا ایک بہترین ثبوت یہاں پر مل رہا ہے۔ تو دونوں انداز میں دیکھ رہی ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ایسے لوگوں کا قائد بدعنوان ہوتا ہے، نوجوان سست روی کی شکار ہو جاتی ہے، نوجوانوں میں مقصد کا فقدان پیدا ہو جاتا ہے، تاریخ خود ان سے غفلت کا شکار رہتی ہے، دین
اور اخلاقیات ان سے دور ہو جاتے ہیں اور بینونی اثرات کی تقلید ان کا مقدر بن جاتا ہے، اور یہ مقدر کسی سکندر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ضلالت اہل اسلام کی آتی ہے تو یہی بات ہوتی ہے اور کوئی چیز اس میں نظر نہیں آتی ہے۔ اسی انداز کو دیکھیں تو آگے توحید کی تعلیم کا مدعا ہمیں اسی کے آگے چل کے وہ ملتا ہے، اور کہتا ہے شاعر کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ اس سے مراد خدا کی بات ہو رہی ہے، اس سے مراد رب کریم کی بات ہو رہی ہے، اس سے مراد اس کل کائنات کے مالک کی بات ہو رہی ہے۔ لگاؤ اس سے، اگر تم نہیں لگائے تو جو ابھی ہوا ہے تمہاری آزادی مٹ جائے گی، تمہاری آزادی غلامی میں تبدیل ہو کر بھی تمہیں کچھ نظر نہ دلوائے گی۔ یہ ضلالت اہل اسلام اگر موجودہ طور پہ تو ضلالت اہل پاکستان ہمارے سامنے اس کی بہترین مثال آتی ہے۔ یہ تھا الطاف حسین حالی کا مدعا ضلالت اہل اسلام کے موضوع کے اعتبار سے، اور اس کے آگے وہ توحید کا پرچار کر رہا ہے کہ تم بجائے ان چیزوں کے حقیقی خدا کی طرف آؤ، اس کی بندگی اور عبادت کرو۔ یہاں تک کچھ سوال ہو تو ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔